مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. اب تیسری چیز آ رہی ہے اسی تحریک کے ضمن میں، وہ تحریک، وہ اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے پیسے کی ضرورت. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا اصل میں خرچ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ڈیوائن بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت اصحاب صفہ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، سب نے تقسیم کر دیا. اب حضور تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، عرض کیا کچھ نہیں بچا، سب اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا سوائے ایک دستی کے. فرمایا ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے، یہ دستی ہم کھا لیں گے، کنزیوم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ بچت ہے، وہ بچت ہے، وہ بچت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انویسٹ کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، نفاق کے مرض کا علاج ہے انفاق، اس لیے کہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت. لیکن فرمایا یہ جو مال کی محبت ہے اگر اس سے بچ جاؤ گے، بچا لیے جاؤ گے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، اپنے نفس کے اندر بخل جو ہے اس سے، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القيامة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اور اس کا مضمون بنیادی طور پر ہے ایمان. آج ایمان بالآخرہ کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن نہایت جامع اور نہایت مؤثر صورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ان چند مثالوں میں سے ہے کہ جس میں قرآن مجید کی صورتوں کے نام ان کے مضمون کی مناسبت سے. اس کا نام سورہ قیامہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس پورے سورہ مبارکہ میں قیامت ہی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہو رہی ہے، مختلف اسلوب سے، مختلف پہلوؤں سے. اس مرحلے پر قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں اور اس کی ابتدائی صورتیں اور بعد میں نازل ہونے والی صورتوں کے مابین جو اسلوب کا فرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بعض بنیادی باتیں سمجھ لیں جو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے. دنیا کی کتابوں میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک چیپٹر میں، ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اب جو پہلے چیپٹر میں بحث ہو چکی تھی اگر اس کو دوبارہ آپ دہرائیں گے تو یہ تصنیف کا عیب شمار ہوگا. قرآن مجید اس معنی میں کتاب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ شاعری نہیں ہے،
بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت امفیٹیکلی جو ہے نفی کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ شاعروں کے عمومی کردار کے بارے میں سورہ شعراء میں جو تبصرہ ہوا ہے، اگر اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں، تو شاعری سے تو برات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید جو ہے یقیناً شاعری نہیں۔ اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے، سورتوں کے اسالیب کے بارے میں اس سے مناسبت اگر قلبی پیدا ہو جائے، ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے، تو پھر یہ کہ آپ کو ایک لطف آتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں لطف آتا ہے، اسے کیف حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر غنا ہے، آپ کو معلوم ہے حضور نے تاکید کی ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اتنی شدید وعید۔ جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے غنا کے انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے، حسن صوت سے، حسن قرات کے ساتھ قرآن کو پڑھو، قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے۔ اگر اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس اچھی آواز کو استعمال کیجئے، قرآن مزین ہو جائے گا، قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی۔ اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور بد نصیب جو اس وقت کا دور ہے، یہ پاپ میوزک جو ہے، یہ تو سوائے انسان کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں، یہ انسان کے سفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکت میں لانے والی شے ہے۔ لیکن قرآن مجید کی موسیقی زین القرآن باصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا وتغنوہ، اس کو بڑی غنا کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے بہت عمدہ آواز دی تھی، جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے، چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کی صورت اختیار کر کے آتے تھے، دحیہ کلبی۔ اسی طرح صوت جو ہے، صوتی آہنگ اور اچھی آواز، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پر تھے، آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان کے قریب، تو مکان کیا ہوتا تھا، حجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی، پھر چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ تو حضور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں، اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ پھر اگلی صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی مشہور ہے، بہت اچھی آواز، حسین آواز دی تھی۔ وہ جب تہجد کے اوقات میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں الاپتے تھے، تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وعظ میں آ جاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے۔ یہ تاثیر تھی لحن داؤدی کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے میں۔ تو حضور نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا، وہ ساز کوئی باہر کا ساز نہیں ہے، بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے، خوبصورت آواز دی ہے، ایک غنا والی جو ہے غنائی آواز دی ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آل داؤد کو، اے ابو موسیٰ تمہیں بھی اللہ نے انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں یہ بہت نمایاں ہے، یہ آہنگ اور یہ تیز فلو، اس کا اثر ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی آواز کے اندر ایک اثر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اگر کوئی شخص سمجھتا نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے صحیح طور پر، وہ بھی کسی نہ کسی فائدے سے محروم نہیں رہتا۔ ہاں قرآن اس لیے آیا کہ آپ سمجھیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس لیے آیا کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن یہ کہ محض قرآن کی تلاوت چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے، اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے، جو ڈیوائن میوزک ہے، وہ یقیناً انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے چاہی تھی کہ آج اس سورہ قیامہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔
اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. یہاں لا کے بعد ایک وقفہ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، جسے ہم انگریزی میں کوما لگائیں گے. نے I swear by the day of resurrection. یہ نے اور نے کے بعد ایک کوما، اس کا مطلب یہ نے علیحدہ ہے. کیا مطلب ہے؟ تمہارے ذہنوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے وہ غلط ہے. تمہیں جو شکوک و شبہات ہے قیامت کے وقوع میں وہ غلط ہے. تمہاری ساری باتیں پادر ہوا ہیں، میں ان سب کی نفی کرتا ہوں. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب ایک تو سمجھیے قیامت کہتے کسے؟ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر قیامت کہتے ہیں الساعہ کو. قرآن مجید میں دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہے. الساعہ، جب یہ قیامت جسے ہم قیامت کہتے ہیں آئے گی اور یہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور زلزلہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ جو قیامت کا ساعت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے. اسے قرآن قیامت نہیں کہتا، وہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر. وہ جو ہے ساعہ، جبکہ یہ ہلچل بچ جائے گی پوری کائنات کے اندر، تباہی آئے گی، وہ در حقیقت بہت ہی کڑوی شے ہے اور بہت ہی وہ خوفناک شے. قیامہ کا لفظ اصل میں قرآن مجید میں ہے ریزریکشن کے لیے، جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. قیامہ بعد سے بادل موت کے لیے لفظ قیامہ ہے، نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ قیامت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس کے کئی مرحلے ہیں. پہلے سور پھونکا جائے گا، ایک زلزلہ آئے گا، بہت پرہیبت معاملہ ہوگا، بہت خوفناک صورت ہوگی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جو بھی آسمانوں میں ہوں گے زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے. عام خیال یہ کہ سوائے حملۃ العرش، وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، صرف وہ بچیں گے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی. ورنہ ساری آسمانی مخلوق پر، تمام فرشتوں پر، تمام جنات پر، تمام انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی. یہ ہے الساعہ. اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے. پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے. یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون. وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی ہدف ہے جس تک پہنچنا ہے، انہیں دوڑ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. یہ ہے قیامت. اس روز پھر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی. گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ. ہی ول ہیو ٹو فیس اٹ. تم کیا کر کے لائے ہو، میں نے تمہیں کیا 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 دیا اور تم نے کیا کیا، اس کا حساب کتاب ہوگا. اس کے لیے ایک حدیث بڑی جامع ہے کہ فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے. جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر، اس پر جرا ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، وکیل سوال کر رہا ہے، جج سوال کر رہا ہے، تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے. اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اخروی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے قدم جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا. ہم نے عمر دی تھی تمہیں 80 برس، کہاں گلائی کہاں گوائی، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کر کے لائے. 80 برس میں کیا خیر بنایا، کیا نیکی کمائی، بتاؤ. وان شباب ہی فیما ابلا. اور خاص طور پر اس عمر کا ایک حصہ تھا شباب، جوانی، امنگیں تھی، ولولے تھے، حوصلے تھے، جسم میں طاقت تھی. اس میں کیا کیا تھا؟ جوانی کہاں گنوائی تھی یا کہاں گلائی تھی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں. وان عمرہ فیما افنا وان شباب ہی فیما ابلا وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کا پیسے کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، جائز میں یا ناجائز میں، گلچھروں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، یا نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، ادائے حقوق میں. لاؤ حساب. اور آخری وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. یوں سمجھیے کہ اگر علم انسان کو زیادہ حاصل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے گی. جس شخص کے پاس علم کم ہے
اس کا حساب کتاب بھی اس سے اسی معاملے میں کم ہوگا. جس کے پاس پیسہ کم ہے اسی طرح اس کا حساب کتاب بھی کم ہوگا. جس کو اللہ نے دنیا میں پیسہ زیادہ دیا ہے اسے تو حساب چکاتے دیر لگے گی بڑی، بہت مشکل سے چھٹکارا ہوگا. تو یہ دن جو ہے لا اقسم بیوم القیامہ، تمہیں اس دن کے بارے میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، کوئی مغالطہ ہے، تم اسے مستبعد سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ انہونی بات ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہو کر رہے گا. یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہمارے پچھلے درس میں تھا سورہ تغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. یہ کافر جو ہیں اس زوم میں مبتلا ہو گئے، اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں اٹھایا نہ جائے گا. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کہہ دیجئے اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر کے لائے. یہ وہی انداز ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اس پہ سارا استدلال جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قیامت کے بارے میں، استدلال کیا ہے؟ وہ جو کانٹ نے استعمال کیا ہے، a critique of practical reason. انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے تبھی تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے. ہم کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اندر سے کوئی چیز ہمیں ملامت کرتی ہے، چاہے کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلا کہ تم نے یہ غلط حرکت کی ہے، لیکن something within you، تمہاری اپنی شخصیت کے اندر کوئی شے ہے ان بلڈ، وہ کہتی ہے تم نے غلط کام کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے زیادتی کی ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے فلاں کا حق مارا ہے، تم نے اس پر تہمت لگا دی. یہ جو نفس لوامہ ہے، نفس ملامت گر، یہ جو ہمارا کانشنس ہے، یہ جو ہمارا ضمیر ہے، یہ دلیل ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی. کیونکہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو دنیا میں تو نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کی سزا نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا، this world, it is incomplete regarding moral law. Regarding the physical law, it is complete. آپ اگر زبان پر انگارہ رکھیں گے جل جائے گی. آپ اگر سنکھیا کھائیں گے چاہے غلطی سے کھایا، آپ نے کچھ اور سمجھا تھا، اسے ٹافی سمجھ لیا تھا، منہ میں ڈال لیا، کھا گئے، لیکن مر جائیں گے چاہے آپ کی نیت کچھ بھی تھی. اس لیے کہ فزیکل لا جو ہے وہ یہاں افیکٹو ہے، وہ لازماً اپنا نتیجہ نکالتا ہے. مورل لا نتیجہ نہیں نکالتا. آپ نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا تک نہیں پڑا. آپ کسی کا مال ہڑپ کر گئے، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا. آپ نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، اپنی بہنوں کا حصہ مار لیا وراثت کا، کھا گئے سارا کا سارا، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو. لہذا یہ مورل لا کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے. ایک اور دنیا ہونی چاہیے جس میں کہ وہ مورل لا بھرپور طریقے پر وہ وہاں پر افیکٹو ہو، نتیجہ خیز ہو، وہاں پر اس کے نتائج نکلے، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے. یہ دلیل ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں اسے صرف ایک قسم کے اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے. ان دونوں قسموں کا مقسم علیہ یہاں نہیں آیا. کس چیز پر قسم کھائی گئی؟ یہاں گویا کہ محذوف ہے ان الدین لواقع. جیسے سورہ زاریات کی میں مثال دیتا ہوں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جس چیز کا تمہیں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی. یہ جزا و سزا کا وقوع جو ہے اس کا یقینی ہونا، یہ در حقیقت یہاں مقسم علیہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ وہ عام آدمی جو کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ کھرکھری اور بربری ہو جائیں گی، پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. ہیہات لما توعدون. انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا. یہ خامخواہ کی بات کہہ رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اوآباؤنا الاولون، کیا ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، انہیں بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں، یہ انہونی بات ہے. اس میں اصل شے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہے. دیکھیے یہاں جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے یہ معین کر دیجئے پہلے، وہ اللہ کے منکر نہیں ہے، وہ منکر ہے قیامت کے.
ریزریکشن کے، باعث بعد الموت کے، اللہ کے منکر نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ فرض کیے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے، لیکن یہ کہ وہ انکار اللہ کا نہیں ہے۔ کسی مشرکانہ نظام میں ایک بڑے خدا کا انکار نہیں ہے۔ اللہ، بڑا اللہ وہ ایک ہی ہے، عربوں کے نزدیک بھی وہ ایک ہی تھا۔ آلہہ یہ چھوٹے تھے، چھوٹے معبود، لات، عزیٰ، منات، قبل، یہ سب چھوٹے معبود تھے۔ بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، وہ چاہے یونان میں اور چاہے روم میں، وہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ بے شمار ہیں، ان کے کنبے ہیں، خاندان ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے فلاں ہیں، ان کی ڈائنسٹیز ہیں، ان کی تعداد آپ گن نہیں سکتے۔ وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، لیکن انہیں لکھا جائے گا چھوٹے جی سے، بڑے جی سے نہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک ہے مہادیو، بڑا دیوتا، اور دیویاں اور دیوتا بے شمار ہے، مہادیو تو ایک ہی ہے۔ تو خدا کا انکار نہیں تھا، انکار تھا ریزریکشن کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو اعتراض کیسے ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہو رہی۔ اللہ ہر شے پر قادر نہیں تو وہ اللہ نہیں۔ اگر وہ ہر شے پر قادر نہیں تو وہ خدا نہیں ہے، پھر وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں۔ اب یہاں دیکھیے وہ بھی خطابی انداز ہے، دلیل نہیں ہے، بلا، کیوں نہیں۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں، اس کی ایک ایک پور درست کر دیں گے۔ بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، ایک ایک پور جو ہے انگلیوں کی، اس کو بھی درست کر دیں گے، جوڑ دیں گے، برابر کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بڑی گہری بات اب کی ہے۔ یہ جو انسان انکار کرتا ہے بعث بعد الموت کا اور آخرت کا، یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کے اپنے عمل کو جاری رکھے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، حرام خوری کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ حرام خوری جاری رکھے۔ اگر آخرت کو مان لے گا تو گویا کہ سینسر دل کے اندر بیٹھ جائے گا کہ آپ کوئی حرام خوری مت کرو، جواب دہی کرنی ہوگی، کسی پر ظلم نہ کرو، جواب دہی کرنی ہوگی، بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ تو قیامت کی وجہ سے انسان کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے اگر دیکھے کہ بلی مجھ پر جھپٹ رہی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بلی غائب ہو گئی، بلی تو آئے گی، جھپٹے گی، آ جائے گی، آنکھیں بند، وہ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کی طاقت نہیں لاتا، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ آخرت اور قیامت سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ لیفجرا، فسق و فجور کی زندگی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، امامہ، اپنے آگے، اپنے مستقبل میں اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دروغ گویم بر روئے تو، اپنے ضمیر کو ڈانٹ کر کہہ رہا انسان، تو جتنا چاہے مجھے ملامت کر لے، میں نے حرام خوری کرنی۔ یہ گویا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا، جب دلیل سے وہ زچ ہو جاتے تھے، اچھا جی بتاؤ کب ہوگا، یہ بتاؤ۔ اب ظاہر بات ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص علم رکھا ہوا ہے۔ نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ کسی نبی کو، رسول کو، کسی کو معلوم نہیں، حضور کو بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لہذا اس کا جواب تو نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ وہ منہ بند کرنے کے لیے کہتے تھے ایان یوم القیامہ، اچھا پر بتاؤ کب ہوگا۔ اب چونکہ یہ سوال استفہام کا نہیں تھا بلکہ زج کرنے کے لیے تھا، جواب میں بھی سمجھانے کا انداز نہیں ہے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ زجر۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب نگاہیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ سورج کے اندر دھس جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے، چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا۔ یہ کوئی بڑا حادثہ جو میں نے کہا تھا، وہ جو الساعہ ہے، جس میں کہ ہمارا یہ سارا نظام جو ہے نظام شمسی، اس میں بہت بڑا خلل اور بہت بڑا اختلال رونما ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ،
یہی انسان اس وقت کہے گا ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ، کہیں مجھے پناہ مل جائے گی کہ نہیں؟ کلا لا وزر، نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہیں لازماً کشاں کشاں اپنے رب کے حضور ہی میں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ کے آگے بھیجا، یا جسے اس نے مقدم کیا یا جسے مؤخر کیا۔ بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ کی ان آیات میں، الساعہ، جب وہ گھڑی آئے گی، والساعۃ ادھا وامر، بہت کڑوی گھڑی ہوگی، بہت سخت مرحلہ ہوگا، ہلچل ہوگی۔ اس کائنات کے اندر بہت سی گیلیکسیز ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض گیلیکسیز کی قیامت واقع ہو چکی، وہ بلیک ہولز کے اندر دفن ہو چکی، اور ہماری جو گیلیکسی ہے جس میں یہ زمین ہے ہماری، جب یہ قیامت آئے گی تو اس کا سارا جو اختلال جو ہوگا وہ در حقیقت اس نظام شمسی کے اندر ہوگا۔ اب نظام شمسی میں آپ کو معلوم ہے کہ سورج مرکز ہے، اس کے گرد جو ہے سیارے چکر لگا رہے ہیں، چاند ہے مختلف سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے ایک میوچول بیلنس، گریویٹیشنل فورسز جو ہیں ان کا ایک میوچول بیلنس ہے جس کے تحت یہ نظام قائم ہے۔ اس بیلنس کو ایک جگہ سے بھی ذرا ڈسٹرب کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس کرے سے اس کرے کا فاصلہ اور اس کرے سے اس کرے کا فاصلہ، یہ فورسز گریویٹیشنل جو بیلنس کیے ہوئے ہیں، ذرا سے یہ چیز ہٹ جائے، ادھر کا فاصلہ کم ہو گیا ادھر کا زیادہ ہو گیا، وہ کرہ اس کو کھینچ لے گا اپنی طرف، پھر یہ ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کا نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، برق البصر کیوں ہوگا؟ سورج جو ہے زمین کے بہت قریب آ جائے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ نگاہیں چندیا جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور خسف کے دونوں معنی ہیں، یعنی چاند کا گہنا جانا اور چاند کا دھس جانا، زمین دھس جاتی ہے خسف کہتے ہیں اسے۔ خسف القمر وجمع الشمس والقمر، اب یہ سورج اپنی جگہ پر ہے، چاند اپنی جگہ پر ہے، چاند تو در حقیقت زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، زمین سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، لیکن ایسا اختلال کوئی ہوگا اس نظام شمسی کے اندر کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا۔ اب یہ جب کوئی ہوگا تو یہ انسان جو ہے اس دن کہے گا این المفر، یعنی آج منطق جو ہے لڑا رہا ہے، بڑے بہانے بنا رہا ہے، کیسے ہوگا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما ورفاتا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ انہونی بات۔ لیکن یہی انسان اس روز جو ساری اس کی جو اکڑ فونی ہے، وہ جو سارا جو اس وقت تکبر کے ساتھ اور تمرد کے ساتھ جو ذکر کر رہا ہے، اس وقت جو ہے ڈر کر کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ این المفر، فرار سے بنا ہے، دوڑ ڈالا، مفر جہاں پر دوڑ کر انسان پناہ لے لے۔ کلا لا وزر، بتا دیا جائے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں، صورتحال خود بخود جو ہے وہ روشن ہوگی، بس خود۔ لا وزر، کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں پر بچنے کی، بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے، کشاں کشاں جاؤ گے وہیں پہنچو۔
بلکہ قرآن مجید میں تو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قبروں سے جب نکلیں گے تو ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کسی پکارنے والے کی پکار پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس میدان حشر کے اندر، وہ حشر جو ہے جہاں تک معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے، اسی زمین پر ہوگا۔ قصہ زمین برسر زمین، اس زمین پر رہتے ہوئے ہم نے جو اعمال کمائے ہیں ان کے ضمن میں حساب کتاب یہی ہوگا۔ سورہ فجر میں فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نزول الہی فرمائیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جس دن کے زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی آیا اور بہت سی جگہوں پر آیا ہے، نہ کوئی اونچ رہ جائے گی نہ نیچ رہ جائے گی، نہ پہاڑ ہوگا نہ غار ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، پوری زمین ایک ہموار چٹیل میدان، بلکہ بعض جگہ آتا ہے اسے کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ لیا جائے گا، جیسے گیند ہے، اگر کرمچ کی گیند ہے، کوئی ربڑ کی گیند ہے، گول ہے، لیکن اس کو اگر دونوں اس جگہ سے پکڑنے کی کوئی جگہ ہو اور آپ اس کو کھینچیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ درمیان میں سے پچکے گی اور اس کا جو ہے وہ بیس بڑا ہو جائے گا۔ تو زمین اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت واذنت لربہا وحقت، سورۃ الانشقاق میں آیا ہے، جس دن کی زمین کھینچی جائے گی، اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ اور سورۃ الفجر میں فرمایا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن کے زمین کو کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آج تو تمہیں نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ وادی ٹیڑھی جا رہی ہے، یہ پہاڑ کھڑا ہے، یہ اونچا ہے، یہ کھائی ہے، کچھ نہیں ہو، برابر ہموار زمین۔ اتنا بڑا میدان چاہیے، پوری نوع انسانی کو جمع ہونا ہے، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آیا ہوگا اس وقت تک، ان سب کو حاضر ہونا ہے اور ان کو کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں۔ تو کتنی جگہ چاہیے گی ان کے لیے؟ تو زمین کو کھینچ کر ہموار کر کے اور اسے بالکل سیدھا کر کے سپاٹ کر کے وہیں پر میدان حشر ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی اس روز لے آئی جائے گی۔ تو دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو ہوش آئے گی، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے رسول کے بات پر کان دھرا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنا ہوتا، کاش کہ میں سیدھے راستے پر چلا ہوتا، وانى له الذکریٰ۔ لیکن اس روز کی یہ یاد دہانی، اس روز کا یہ سبق حاصل کرنا، تو یوم یتذکر الانسان، انسان چیتے گا اس دن، سب کچھ اسے یاد آ جائے گا، اپنی ساری خرابیاں بھی سامنے آ جائیں گی، کیا کچھ کر کے لایا ہے وہ بھی ابھی آگے آ رہا ہے، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس روز چیتنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس روز ہدایت مل بھی گئی تو کیا حاصل؟ اب تو امتحان ختم ہو چکا، اب تو نتیجے کا اعلان ہونا ہے بھائی، وہ تو امتحان ہو رہا تھا، 3 گھنٹے ختم ہوئے تھے تو اعلان ہو گیا تھا، سٹاپ رائٹنگ، تمہاری موت کے ساتھ تمہارا امتحان کا وقفہ ختم ہو گیا، اب تو یہ رزلٹ ڈکلیئر ہونے کے لیے تمہیں جمع کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہائی اسکول میں جب سالانہ امتحان کے نتیجے بیان ہوتے ہیں تو بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے سامنے، اور وہاں اس وقت نتیجے کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت تو تھپ کھڑی ہوگی پوری نوع انسانی اور ان کو نتیجے سنائے جائیں گے۔ تو یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس روز انسان کہے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، حیاتی اصل زندگی تو یہ تھی جسے میں بھولا رہا، آج وہ اصل زندگی سامنے آ گئی۔ وہی نقشہ یہاں ہے، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا، متنبہ کر دیا جائے گا، واقف کرا دیا جائے گا اس نے کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ یہ قدمہ اور اخر جو الفاظ آتے قرآن مجید میں، اور یہ ابتدائی مکی صورتوں میں بہت مرتبہ آئے ہیں، اس کے 2 مفہوم ہیں۔ دنیا میں ہر انسان ہر وقت ایک کسی مسئلے میں ایک راستہ یہ حق کا ہے اور ایک راستہ یہ غلط تو ہے لیکن نفع ہے اس میں، آپ نے کون سے راستے کو آگے کیا کون سے کو پیچھے کیا، اسی میں سارا دار و مدار ہے۔
آپ نے حق کے راستے کو آگے کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، یا آپ نے غلط راستے کو آگے کیا، اس کا اتباع کیا، اس کے پیچھے چلے. وہ قدمہ و اخرا، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا. حق پرستی کو، حلال خوری کو پیچھے کر دیا، حرام خوری کو اور ظلم کو، ناانصافی کو، جھوٹ کو، اس کو آگے کر دیا. مشفق متعطف. دنیا میں ہر انسان ہر وقت ایک کسی مسئلے میں ایک راستہ یہ حق کا ہے اور ایک راستہ یہ غلط تو ہے، لیکن نفع ہے اس میں. آپ نے کون سے راستے کو آگے کیا، کون سے کو پیچھے کیا، اسی میں سارا دار و مدار ہے. آپ نے حق کے راستے کو آگے کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، یا آپ نے غلط راستے کو آگے کیا، اس کا اتباع کیا، اس کے پیچھے چلے. وہ قدمہ و اخرا، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا. حق پرستی کو، حلال خوری کو پیچھے کر دیا، حرام خوری کو اور ظلم کو، ناانصافی کو، جھوٹ کو، اس کو آگے کر دیا. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانی اعمال کے یہ دو پہلو ہیں. ہمارے اعمال کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر جمع ہو رہا ہے. بڑے وہ ہمارے کھاتے کھلے ہوئے ڈیبٹ کریڈٹ کے کھاتے ہیں، ہمارا یہ عمل ڈیبٹ میں گیا، یہ کریڈٹ میں گیا، یہ ہماری نیکی تھی، یہ بدی تھی، جمع ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اعمال نامہ، وہ اعمال نامہ جس کے بارے میں پھر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ جب انسان کے سامنے لے آیا جائے گا، کہا اقرا کتابک، بھائی خود پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کسی اور اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری بیلنس شیٹ تیار کرے، تم خود حساب کتاب کر لو. تمہارا اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں، اعمال نامے پکڑا دیے جائیں گے، داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. یہ تمہارا اعمال نامہ، یہ تمہارے کرتوت، دیکھ لو. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. تو ایک تو ہمارے اعمال وہ ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر ڈپازٹ ہو رہے ہیں آخرت کے اندر، یا وہ گناہ ہیں اور یا وہ نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں یا برائیاں ہیں، خیر ہے یا شر ہے. اور ایک ہمارے اعمال کے وہ اثرات ہیں جو ہمارے بعد بھی چلتے رہیں گے. آپ نے ایک غلط کام کیا، اس کے نتیجہ جو نکلا وہ نتیجہ آپ کے بعد بھی جاری رہے گا. آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد جو ہے فاسق اور فاجر بن کر اٹھی، وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ درج ہوتا رہے گا. اولاد کے سارے گناہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوں گے. آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے دین کی بھی کوئی تعلیم دی ہے، کبھی ان کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، یہ کبھی نہیں سوچا. یہ اولاد جو آپ چھوڑ کر جائیں گے، یہ آپ کے پیچھے، آپ کے بعد، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ان کی جو خرمستیاں ہوں گی، ان خرمستیوں کا حساب آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے، صدقہ جاریہ کہتے ہیں، بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. صدقہ جاریہ اور بھی ہے. آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا دیا. اب پچھلے زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی، یہ کنواں کھدوا دینا، کوئی سرائے بنا دی، وہ ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، کوئی سرائے بنا دی جہاں آدمی ایک رات جو ہے آرام سے ٹھہر جائے، اس سے کوئی کرایہ ورایہ نہیں لیتے تھے، اور بڑا سستا سا کھانا بھی، وہ ڈھابے کی روٹی مل جاتی. سرائے ہو گئی، کنواں ہو گیا، کوئی یتیم خانہ کھول دیا. یہ بھی سب صدقات جاریہ کہلاتے ہیں، صدقہ جاریہ. اولاد اگر نیک اٹھی ہے اور وہ نیک کام کر رہی ہے تو ان کو اپنے عمل کا بھرپور پورا جو ہے جزا ملے گی، لیکن اتنی ہی جزا ان کے والدین کے حساب میں جمع کر دی جائے گی، اتنا ہی خیر. یہ ہے قدم و اخر. ہر شخص کچھ اعمال اپنی زندگی ہی میں آگے بھیج دیتا ہے، جو اس کی زندگی ہی میں آخرت کے بینک میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہے ہیں، نیکی ہے یا بدی. اور ایک یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے اعمال بد کے جو نتائج ہیں. میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک بوڑھا شخص ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، آپ کیا سزا دے لیں گے اسے؟ اول تو یہ کہ وہ پکڑا جائے، گرفتار ہو، اس پر جرم ثابت ہو، وکیلوں کے سارے دلائل جو ہے وہ فیل ہو جائے، پھر جج بھی نہ خریدے جا سکے. فرض کیجئے کہ پھانسی کی سزا آپ نے دے دی. کیا سزا دے دی آپ نے؟ یہ بوڑھا آدمی کھا پی چکا تھا، اپنی زندگی گزار چکا تھا، اس کے بچے بڑھ چکے تھے، اپنی اپنی جگہوں پر تھے. اس نے مارا ہے جوان آدمی کو، جس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے. ان یتیموں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے. وہ یتیم اگر اس وجہ سے بگڑ کر اٹھتے ہیں تو اس کا سارا گناہ کا جو ہے کھاتا اس شخص کے جس نے ظلم کیا اور قتل کیا،
اس کے کھاتے میں جمع ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اثرات کہاں تک جائیں گے اس کے جرم کے؟ آپ زیادہ پھانسی دے دیں گے، کیا سزا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو یہ کہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے تو صرف ایک لبلبی دبانی تھی۔ آج کیا مشکل ہے کسی کو قتل کرنا؟ کوئی تلوار کا وار کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خنجر بھونکنے کی ضرورت نہیں، ذرا سا ٹریگل دبانا ہے اور ایک برس نکل آئے گا آپ کے اسٹین گن میں سے یا کلاشنکوف میں سے۔ لیکن یہ کہ سزا و جزا وہ آخرت کے اندر ہو، یہاں کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اور وہاں ہر شے کا حساب، کمپیوٹرز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کمپیوٹرز کے سلسلے میں بھی یہ منوپلی بنی ہوئی ہے بڑے ملکوں کی۔ وہ سب سے جو زیادہ سینسٹیو اور اونچے گریڈ کے کمپیوٹر ہیں وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ ملکوں کو نہیں دیتے، مسلمانوں کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں وہ نہیں دیں گے کہ اب بھی کہیں حساب کتاب اسی طرح کا کر کے اور اسی طرح کی چیزیں ایجاد کر دینا شروع کر دیں۔ تو یہ جو کمپیوٹر اللہ کا ہے، ہر شے کا حساب کتاب وہاں پر ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگے گی، وہاں کوئی وقت نہیں لگے گا، بلکہ اعمال نامہ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ لیکن اب دیکھیے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو جتلا دیا جائے گا اس دن کہ کیا اس نے پیچھے کیا، کیا آگے کیا، یا کیا پیچھے چھوڑا اپنے اعمال میں سے، کیا آگے بھیجا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انسان خود اپنے آپ پر بصیرت کا حامل ہوگا، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب ہائی اسکول میں ریزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا 1 اپریل کو، مارچ میں امتحانات، 1 اپریل کو ریزلٹ ڈکلیئر ہو رہا، تو جب وہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے تھے ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر ریزلٹ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ معلوم تھا، جسے معلوم ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، فیل ہونا ہی ہونا، چہرہ اترا ہوا ہوگا، اداس ہوگا۔ ہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، انہیں معلوم ہے ہم تو بہت اچھا کام کیا، ہم نے فیل ہونے کا کیا سوال، ہماری فرسٹ ڈویژن آ رہی ہے۔ ہاں تشویش ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں، تو یہ ان کے چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ بالکل وہی بات یہ ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جو ہے وہ تو اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے میں کون ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، جان لیجئے۔ ولا القا معاذیرا، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کرے، کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ ایک شخص اپنی کہہ لیجئے قادر الکلام ہے، چرب زبان ہے، وہ اپنے کسی غلط کام کی توجیح کرے گا، اسے ریشنلائز کرے گا، اس کے لیے وجوہات بیان کرے گا، اس کے لیے طرح طرح کی توجیحات بیان کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دے، لیکن اس وقت بھی اس کا ضمیر اس سے کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مخالفین کی زبان بند کر دی ہے، لیکن ہو تم جھوٹے۔ اس کے اپنے اندر جس کی قسم کھائی تھی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ جو ہے یہ جانتا ہے تم کیا ہو، کتنے پانی میں ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تم کتنا ہی ریشنلائز کر لو، کتنا ہی اپنے طرز عمل کے لیے بہانے تراش لو، توجیحات کر لو، اس کے لیے کسی طرح کی جو ہے وہ تعبیلات کر لو، لیکن وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، چاہے کتنی ہی وہ معذرتیں پیش کرے، اس کے اندر اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تم یہ ہو اور یہ نہیں۔ اب اس کے بعد ایک دم رخ بدل رہا ہے، حضور سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ جلدی سے اسے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اسے جمع کر دینا اور پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اسے پڑھوا دیں تو پھر ہمارے پڑھوانے کی پیروی کرنا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت، اس کا بیان۔ یہ جو چند آیات ہے قرآن مجید کی، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم۔ جمع و تدوین قرآن مجید کے اعتبار سے، قرآن مجید ظاہر بات ہے سب کو معلوم ہے 23 برس میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، نجمن نجمن۔ اب حضور پر جب وحی آتی تھی تو جیسے آپ حفاظ کو دیکھتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں،
تو حضور بھی اسی طرح بار بار دہرا کر کوشش کرتے تھے کہ یاد کر لوں، میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو حضور کو اس سے بری کر دیا، آپ میں یہ مشقت نہیں آئے گی، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔